بلکہ اس کو بند کیجئے اور وزارت خارجہ کو کہیے کہ وہ اس پہ جو مناسب کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ وزارت خارجہ کا ہی ڈومین ہے اس طرح کی چیزوں پہ۔ اور پھر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ساری لوگوں نے بعد میں وہ کنٹینٹس زبانیں زدے عام ہوئے کہ جس میں یہ باتیں تھیں۔ بنیادی طور پہ ایک ان کے وزارت خارجہ کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اور وہاں اس روس کے دورے کے دوران اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے جو تنازع کھڑا کیا گیا، آج ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سازش تھی کہ نہیں، کیونکہ اس پہ نہ صرف میڈیا نے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اس بات کا، اس کے ایک ایک کنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ڈائسیکٹ کیے گئے اور ان پہ عوام کو بھی آگاہی ہے، بلکہ عدالت عظمیٰ نے جب آرٹیکل 95 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جس میں قومی اسمبلی کی تحلیل شامل تھی، اس کی بنیاد بھی اسی مراسلے کو بنایا گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی اس میں ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی جو کہ ملکی سلامتی کو ہلا کے رکھ دے، اور اس کو بنیاد بنا کر سب سے بڑا جو عمل ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں کہ آپ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دے، وہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، آرٹیکل 69 کے جو ویل تھا اس کو ہٹاتے ہوئے، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ ججمنٹ دی۔ اس کے بعد پھر خان صاحب نے اس پہ کئی سٹانسز بدلے، انکوائری کا مطالبہ کیا، انہوں نے خط لکھ رکھا تھا، جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے وہ چٹھی وڈرا نہیں کی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دینے کے بعد آرٹیکل 95 کے اوپر یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس پہ مزید کسی تحقیق کی ضرورت ہے، اور اب پاکستان کے عوام نے اور آپ سب نے خود اس ساری کہانی کا جو اصل بنیاد تھی جہاں سے وہ شروع ہوئی وہ دیکھ لیا۔ جو تکلیف دہ بات ہے وہ پھر وہی بات میں کروں گا کہ جب آپ ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسرز میں ہوتے ہیں، آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ، آپ مفاد سے زیادہ، آپ کو اپنے مفاد سے زیادہ آپ کا حلف پابند کرتا ہے، آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ آپ فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کریں، نہ کہ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ کسی شرمساری کا سامنا کرنا پڑے، کسی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے، آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہوں اور اس کی پرائس آپ مختلف سے پے بیک کریں۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈسکس کی، کل کے اعلامیے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان اس مسئلے پہ بالکل مزید تحقیق کرنا چاہے گی، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ جو آئینی اور قانونی آپشنز ہیں وہ بھی ایکسرسائز کی جائیں، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی شخص کسی بھی آفس میں بیٹھ کے قومی سلامتی کے اس طرح سے جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ اپنی رائے مسلط کر کے معاملات کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کرے کہ اس میں ریاست کا نقصان ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں خود قانون کا طالب علم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پہ ڈیلیبریشنز نہ ہو جائے مجھے بھی کیا رائے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، اس میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو کل خان صاحب نے کہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے، میرے لیے تو حیران کن تھا یہ انکشاف ان کا، کہ یہ تو پورے ملک کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی گفتگو موجود ہے، اس گفتگو کو آشکار تو کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے۔ اب جب پورا پاکستان اور پورا عالم اس کو سن رہا ہے کہ یہ گفتگو پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ان کے آفس کو ہیڈ کرتے تھے ان کے ساتھ تھی، تو اس پہ حکومتی موقف تو آنا تھا، جو کہ حکومتی موقف آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آفیشل سیکرٹ کی اگر کوئی وائلیشن ہے تو خان صاحب کو پہلے اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، ان سے ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے قانون منع کرتا ہے کہ یہ آپ نے عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ آپ نے جو سائفر ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے،
اس کو پبلک میں شیئر کرنا اور جلسوں میں کنٹینٹ بتائے بغیر اس کے سیاق و سباق بتانے، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ لیکیج ہے جس کو روکا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے. آپ کا اوتھ آپ کو روکتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کے ملکی قوانین اور آپ کا آئین آپ کو روکتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا. تو یہ ملٹیپل وائلیشنز ہیں لاء کی جس پہ